یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کی جانب سے ایک عظیم مہمان، رحمتوں والا، برکتوں والا اور بخشش اور نجات کا پروانہ لے کر آنے والا عظیم مہمان ماہ رمضان کی صورت میں ہمارے پاس آیا تھا، جو اختتام کی طرف بہت تیزی کے ساتھ، بہت جلدی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ چند لمحے ہمارے پاس باقی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان کا احترام کیا، اس ماہ رمضان کے روزے رکھے اور بالخصوص اس ماہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کیا۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ماہ رمضان کی قدر نہیں کی ہے، اس ماہ رمضان کے ملنے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ حاصل نہیں کیا۔ جیسے ماہ رمضان سے پہلے تھے، آج بھی اگر اسی کیفیت کے اندر ہیں تو اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں۔ یاد رکھنا، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کریں گے، اگر تو ہم نیک عمل کریں گے تو رب العالمین ضرور ہمیں اس نیک عمل پر جزا عطا فرمائے گا اور ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ہم کوئی گناہ کا عمل کریں گے تو اگر تو میرا رب چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، لیکن اگر رب چاہے گا تو ضرور اس گناہ پر ہمیں سزا اور عذاب عطا فرمائے گا۔ گناہوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور دوسرے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ سے مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اور گناہ کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں۔ ایک ہیں چھوٹے گناہ اور ایک ہیں بڑے گناہ۔ گناہ صغیرہ کی تو فہرست بہت طویل ہے، لیکن گناہ کبیرہ بھی کوئی کم نہیں ہے، بلکہ مفسرین و محدثین نے 80 سے زائد گناہ ایسے ذکر فرمائے ہیں کہ جن کا شمار گناہ کبیرہ کے اندر ہوتا ہے۔ 80 سے زائد ایسے عمل ہیں کہ جن کا شمار گناہ کبیرہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ گناہ صغیرہ جو ہیں ان کی معافی کے بے شمار اللہ نے نظام بنائے ہیں، یعنی گناہ صغیرہ بے شمار اعمال ہمارے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آٹومیٹک ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو بے شمار آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی روایات ملیں گی کہ جن کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ مثلا میرے آقا حضور کی حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا، جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ گر جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے گناہ گر جاتے ہیں، کمپلیٹ وضو کرتا ہے، اس کے جسم سے بے شمار گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا حضور فرماتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اور میرے آقا حضور نے ایک مثال دے کے فرمایا جس طرح بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو، بندہ 5 بار اس نہر میں غوطہ لگائے، بندے کے جسم سے میل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، جب بندہ 5 بار دن میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے نماز کی صورت میں، اس کے جسم سے سارے کے سارے گناہ گر جایا کرتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ مسجد کے اندر چل کر جاتا ہے، آقا حضور کی حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو میرے آقا حضور فرماتے ہیں اس کی ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ہر قدم کے بدلے میں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ بندہ کسی کو سلام کرتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ کسی کی جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ جنازے کو اٹھاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، بندہ کلمہ طیبہ پڑھے، نیکیاں بھی ملتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھے گا، 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور اسی طرح حضور کی ذات پہ بندہ درود و سلام پڑھے، بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں اور نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بے شمار حدیث کا میں نے خلاصہ عرض کیا ہے۔ اس طرح کی آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں روایات ملیں گی جن کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر موجود ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جتنے بھی احادیث ہیں، ان احادیث سے مراد گناہ کبیرہ نہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔
اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ صغیرہ، اس لیے کہ رب العالمین خود فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، یہ گناہوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس نیکی کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو آٹومیٹک معاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی روایات ہیں ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور رہی بات گناہ کبیرہ کی، تو گناہ کبیرہ کی معافی کا صرف ایک ہی نظام ہے، اس نظام کو نظام توبہ کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہ صغیرہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے تب تک گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرنا، لوٹ کے آ جانا، پلٹ کے آ جانا۔ جبکہ اصطلاحی تعریف یہ ہے توبہ کی کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کے آئے اور اللہ کے دربار میں اپنے اس گناہ پر یا اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے۔ یہ ہے توبہ کی اصطلاحی تعریف۔ تو گناہ کبیرہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گناہ کبیرہ کی معافی کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، 1 ہو گیا، 10 ہو گیا، 20 ہو گیا، یا سینکڑوں گناہ ہو گئے۔ اب ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا چاہتا ہے، اپنے اس گناہ کو بھی چھوڑنا چاہتا ہے، اور اپنے اس گناہ پر نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، اللہ کے دربار میں معافی بھی مانگتا ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے رب کی بارگاہ میں رجوع کر کے رب العالمین سے معافی مانگے گا تو رب العالمین اس توبہ کے بدلے میں بندے کو انعام کیا عطا فرمائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس توبہ کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ سنو رب العالمین کا قرآن، بابا سے بلند بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر توبہ کے بے شمار انعامات بیان فرمائے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں رجوع کرتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں معافی طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور گناہ کو ترک کرتا ہے، رب العالمین اس توبہ کے بدلے میں اس بندے کو کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ رب العالمین جل شانہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر پہلا انعام ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا پہلا انعام توبہ کرنے والے کو یہ ملتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، جس رب کی بارگاہ میں وہ توبہ کر رہا ہے، معافی کر رہا ہے، رب العالمین فرماتا ہے کائنات والوں میں پہلا انعام یہ دیتا ہوں، اپنے اس توبہ کرنے والے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ یار یہ کو اللہ کا، یہ صرف اللہ ہی کا نظام ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر اگر بیٹے سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے نا، باپ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کو پھر بھی نہیں بھولے گا، اس گناہ کو نہیں بھولے گا۔ اور جو اولاد ہو ہی نافرمان، ایک بار نافرمانی کرے، پھر بات آ جائے، پھر نافرمانی کرے، بار بار نافرمانی کرے، تو آٹومیٹک والد کے دل میں اس کی قدر کم ہوتی رہتی ہے، آٹومیٹک والد کے دل سے اس کی محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں، ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، لیکن میرے رب کا نظام یہ ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں اس توبہ کرنے والے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ یار کسی عام بندے سے اگر بادشاہ پیار کرے وہ پھولے نہیں سماتا ہے، کسی شاگرد سے استاد پیار کرے وہ پھولے نہیں سماتا ہے، کسی مرید سے پیر و مرشد پیار کرے پھولے نہیں سماتا ہے، چوڑا ہو جاتا ہے۔ مجھ سے پیر و مرشد پیار کرتے، مجھ سے بادشاہ پیار کرتا ہے، مجھ سے استاد پیار کرتے، یار اس گناہگار کے کیا کہنے جس نے گناہ تو کیے ہیں لیکن اللہ کے دربار میں توبہ کی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے میں خود رب العالمین پیار کرتا ہوں۔
تو یہ دیکھیں توبہ میرے رب کو کتنا پسندیدہ عمل ہے میرے رب کی بارگاہ کے اندر. جس طرح میرے رب کی شان ہے کہ رب رازق ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا ہے. اور جب بندہ رب العالمین سے رزق مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، رزق کو طلب کرتا ہے، رب ناراض نہیں ہوتا. ہم سے تو کوئی 10 روپے مانگے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، 50 روپے کوئی مانگے ناراض ہو جاتے ہیں. رب سے بندہ لاکھ بار مانگے، جتنا مرضی رزق مانگے، جو بھی مانگے، رب ہر بار مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تو جس طرح باقی معاملات میں بندہ رب سے سوال کرے رب خوش ہوتا ہے، اسی طرح بندہ گناہ کر کے رب کے دربار میں معافی مانگے میرا رب پھر بھی خوش ہوا کرتا ہے. میرا رب یہ نہیں کہتا کہ بار بار گناہ کر کے بار بار آ جاتے ہو معافی مانگنے نہیں ملے گی. نہیں، میرا رب اتنا رحیم ہے کہ میرا رب بار بار بندے کو معاف کر دیتا ہے اور ہر بار بندے کی توبہ سے رب العالمین خوش ہو جایا کرتا ہے. تو یہ پہلا انعام ہے توبہ کر. دوسرا انعام سنو بابا سے بلند کرو ذرا سبحان اللہ. رب العالمین جل شانہ نے دوسرے مقام پر توبہ کا دوسرا انعام بیان فرمایا. رب العالمین نے فرمایا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. رب العالمین فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی کی غلامی کرنے والو، اے ایمان والو، اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پہ توبہ کرو. ایک انفرادی توبہ ہے، ایک اجتماعی توبہ ہے. یا اللہ نے اجتماعی توبہ کا حکم دیا، فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، سارے مل کے سارے جمع ہو کر رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو. یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تفلحون، انعام یہ ملے گا اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. ہم طرح طرح کے ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ساری زندگی اسی کوشش میں لگ جاتی ہے کسی طرح سے کامیاب ہو جائیں. وہ الگ بات ہے کہ ہر بندے کی کامیابی کا معیار اپنا ہے. کوئی کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے. لیکن سنو اصل میں حقیقی کامیابی کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے من زخزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلا جائے. بندہ جہنم سے خود کو بچا کے جنت کے اندر لے جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور رب العالمین فرماتا ہے مجھ سے توبہ کرو، جب توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری قبر و آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. تو توبہ کا پہلا انعام کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ بندہ کامیابی کے مرتبے پر، کامیابی کی منصب کے اوپر فائز ہو جاتا ہے. اب سنو تیسرا انعام کیا ہے توبہ کا. خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر تیسرا انعام بھی بیان فرمایا. رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اے ایمان والو، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. صرف زبانی کلامی نہیں، صرف زبان کی حد تک نہیں، بلکہ توبۃ نصوح کرو، سچی توبہ کرو، کھری توبہ کرو، صحیح معنوں کے اندر توبہ کرو. یا اللہ توبہ کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ نے آگے انعام بیان فرمائے گے. رب العالمین فرماتا ہے ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، جب توبہ کرو گے اللہ توبہ کے صدقے تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. یہ پہلا انعام ملے گا کہ اللہ رب العالمین بندے کے گناہ کو، چاہے ایک گناہ ہو، چاہے 100 گناہ ہو، چاہے 1000 گناہ ہو، چاہے لاکھوں گناہ ہو، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ فرماتا ہے میں پہلا انعام یہ دوں گا کہ میں اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا. اور ساتھ ہی اللہ نے دوسرا انعام بھی بیان فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
ایک انعام یہ ملے گا کہ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسرا انعام یہ ملے گا، فرما میں اسے اپنی جنت کے اندر داخل فرماؤں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اللہ اپنی جنت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے انعام ہو گئے؟ پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرنے لگے گا، دوسرا انعام یہ ہے کہ بندہ کامیابی کی منزل کے اوپر فائز ہو جائے گا، تیسرا انعام یہ ملے گا کہ بندے کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور چوتھا انعام یہ ملے گا اللہ اسے تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، میرے مولا تو نے دل زردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی کوشش تو بہت کی، لیکن میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، میرے مولا تیری رحمت نے گوارا۔ کون سا گناہ یار جو میں اور آپ نے نہیں کیا ہے؟ کون سی نافرمانی ہے؟ کون سی بغاوت ہے جو ہم نے نہیں کی ہے؟ ہم سارا دن، ساری رات، ساری زندگی ہر وہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو ہمیں عذاب کی طرف، سزا کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن میرا رب کتنا رحیم ہے، پھر بھی بار بار ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے، پھر بھی بار بار ہمیں جنت کا رستہ دکھا رہا ہے، بار بار توبہ کا حکم دے کر رب العالمین اپنی بارگاہ کا رستہ دکھا رہا ہے، آؤ میرے دربار میں لوٹ کے آ جاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل فرما دوں۔ ہم نے تو جہنم کی کوشش تو بہت کی، لیکن ہمارا ہر عمل وہ ہے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جانے والا ہے، لیکن میرے مولا تیری رحمت میں نے گوارا نہیں کیا۔ میرے رب بار بار یہی چاہتا ہے کہ کسی بہانے آ جائے میرا بندہ میرے دربار میں لوٹ کے معافی مانگے، میں اسے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت عطا فرما دوں۔ میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی، یاران وفا بیٹھے ہوئے تھے، جناب حضرت معاذ دوڑتے دوڑتے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آئے اور آ کر ایک ہی بات ہے، ایک ہی جملہ زبان پر عرض کرتے، یا رسول اللہ بس مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا معاذ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ وہ صحابی رسول وہاں سے چلے، کچھ قدم آگے گئے، پھر واپس آگے، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا جاؤ اللہ کے دربار میں توبہ کرو، پھر چلے گئے، چند قدم آگے گئے، پھر واپس آگے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تیسری بار فرمایا جاؤ اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔ آقا حضور کو بات تو ساری پتا تھی، آقا حضور جانتے تھے ہر چیز کو۔ آقا حضور نے تیسری بار بھی فرمایا جاؤ اللہ کے دربار میں توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تھوڑا سا آگے گئے، پھر واپس آگے، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ چوتھی بار میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرمایا میرے صحابی بتاؤ کس چیز سے پاک کرنا ہے، کس چیز سے پاکی چاہتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی معمولی نہیں، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، اور ہوں بھی میں شادی شدہ، غیر شادی شدہ نہیں، شادی شدہ ہوں، اور شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے زنا ہو گیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ مجنون تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، حالت جنون کے اندر تو نہیں ہے؟ صحابہ نے تصدیق کی یا رسول اللہ یہ جنون کے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں شراب تو نہیں پی ہے؟ ایک صحابی گیا، جا کر ان کے منہ سے بدبو سونگی، فرمایا شراب بھی نہیں پی ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو گڑھا کھودو، اور آپ کو پتہ ہے شریعت کے اندر جو شادی شدہ زانی کی سزا ہے وہ یہ ہے کہ گڑھا کھود کر اس زانی کو گڑھے کے اندر کھڑا کیا جائے، اور آدھا جسم اس کا مٹی کے اندر دبایا جائے، اور پھر اسے پتھروں کے ساتھ سنسار کیا جائے، حد اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک اس کی روح پرواز نہیں ہو جاتی۔ یہ شریعت اسلامیہ میں شادی شدہ زانی کی سزا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے صحابہ کو فرمایا پھر ایسا کرو گڑھا کھودو۔ گڑھا تیار ہو گیا، حضرت معاذ بن مالک اسلمی کو گڑھے کے اندر ڈالا گیا، پھر مٹی ڈالی گئی آدھے جسم تک، پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا پتھروں سے کی بارش کرو، اسے پتھروں سے سنسار کرو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو رجم کرنا شروع کر دیا، سنسار کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام پتھر مارتے
مارتے گئے حتیٰ کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے روح پرواز ہو گئی. پھر ان کا جنازہ ہوا, تدفین ہو گئی. اب جنازہ ہونے کے بعد صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک وہ تھا کہ جو کہتے تھے کہ معاذ نے اپنی زندگی برباد کر دی, آخرت برباد کر, یہ ہلاک ہو گیا, تو دیکھو اتنا بڑا جرم اس نے گناہ کر دی ہے. اور بعض صحابہ وہ تھے جو کہتے تھے نہیں گناہ تو کیا ہے لیکن توبہ بھی خود کی ہے, اور توبہ بھی ایسی کی ہے خود آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے گناہ کی سزا طلب کرتا ہے, لہٰذا اس کی توبہ ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ضرور معاف کر دیا ہے. اب صحابہ کے دو گروہ بن گئے. میرے آقا حضور سرکار مدینہ کو پتہ چلا, میرے آقا حضور نے فرمایا میرے معاذ کو برا بھلا نہیں کہنا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے میرے معاذ نے اس انداز سے توبہ کی ہے, اس کیفیت سے توبہ کی ہے کہ اگر معاذ کی توبہ کو پوری کائنات کے بندوں کے اوپر تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ ہر بندے کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے گی. فرما تم کیا جانو اس کی توبہ کیسی تھی, صرف اس نے گناہ نہیں کیا, تم اس کے گناہ کو نہ دیکھو اس کی توبہ کو بھی دیکھو. اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ساری کائنات کے گناہ گاروں کے لیے ان کی بخشش و نجات کے لیے اس کی توبہ کافی تھی. اللہ اکبر. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا, تدفین بھی ہو گئی. ایک دن گزر گیا, 2 روز گزر گئے, 3 روز گزرے, تیسرا روز آیا, میرے آقا حضور سرکار مدینہ خود چلتے ہوئے حضرت معاذ کے گھر تشریف لے کے آ گئے. اللہ اکبر. تیسرا روز آیا, میرے آقا حضور خود چلے اور جناب حضرت معاذ کے گھر تشریف لے کے. خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کہ جن کو ہر وقت حضور کا دیدار نصیب ہوتا تھا, حضور کی ہر وقت جلوتیں اور خلوتیں, حضور کی رفاقتیں, حضور کی صحبتیں نصیب ہوتی تھی, اور ساتھ ساتھ حضور کی گفتگو سے, حضور کے کلام سے وہ اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے تھے. اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پہ اپنا قدم رکھتے تھے, حضور کا جس میں اثر مس ہوتا تھا, وہ جگہ بھی برکتوں اور رحمتوں والی ہو جاتی تھی. قربان جائے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آقا حضور سرکار مدینہ خود ان کے گھر گئے, تیسرا روز تھا, اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ کے صحابہ بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. جس طرح کہ ہمارے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ 2-3 دن وہاں پہ بیٹھے ہوتے, اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. میرے آقا حضور سرکار مدینہ تیسرے روز گئے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, مسلم شریف کی روایت ہے, حوالہ بھی دے سکتا ہوں. تیسرے روز میرے آقا حضور گئے, اور میرے آقا حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا میرے صحابہ استغفروا لاخیکم, اپنے اس بھائی معاذ کے لیے استغفار کرو, اس کے لیے دعا کرو. کون کہہ رہا ہے جی؟ رب کے محبوب فرما رہے ہیں استغفروا لاخیکم معاذ. میرے آقا نے نام لیا, فرما اپنے بھائی معاذ کے لیے استغفار کرو, دعا کرو. آج ہم تیسرے دن دعا کریں, لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہ لکھی ہے یہ دعا, کیوں کرتے ہیں تیسرے روز ہی کیوں ہوتی ہے, کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ میں کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, آپ مسلم شریف کی روایت الفاظ میں دکھا سکتا ہوں. میرے آقا حضور سرکار مدینہ تیسرے روز حضرت معاذ کے گھر گئے, اور جا کر میرے آقا حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا استغفروا لاخیکم معاذ, فرما میرے اس صحابی, میرے اس یار اور اپنے اس بھائی حضرت معاذ کے لیے دعا کرو. پھر میرے آقا حضور نے بھی دعا فرمائی ہے, حضور کے صحابہ نے بھی دعا فرمائی ہے. تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا, اور بالخصوص تیسرے دن دعا کرنا, اور ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پہ دعا کرنا, یہ حضور کی بھی سنت ہے, حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے. زور لیا حضور سبحان اللہ. جس کے لیے دعا حضور کر دے, جس کے لیے دعا حضور کر دے, جس کے لیے دعا حضور کے صحابہ کر دے, جس کے لیے دعا حضور کریں, اس قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو نبی ہے, صحابی تو صحابی ہے. اگر ایک ولی بھی بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتا ہے, رب العالمین اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے. اور میرے آقا حضور کی ایک حدیث ہے کہ رب اشعث لو اقسم علی اللہ لا برہ, بہت سے لوگ, بہت سے افراد جو آپ کو بظاہر ایسی حالت میں نظر آتے ہیں کہ بال پورا گندا ہے, کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں, آپ انہیں مجاور یا انہیں پاگل سمجھتے ہیں, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں بظاہر ان کی حالت پورا گندا ہوتی ہے, لیکن اللہ کے دربار میں ان کا مقام یہ ہوتا ہے اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا دیں, اللہ ان کی قسم کو بھی ضرور پورا فرما دیتا ہے. اللہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو پورا کر دیتا ہے, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے, قسمت بدل دیتا ہے, ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ضرور پورا کر دیتا ہے. اگر کوئی ولی قسم اٹھائے اللہ قسم پوری کر دیتا ہے, تو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ وہ خالی کیسے واپس لوٹا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہو یا ولی ہو, جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے. تو جس کے لیے دعا حضور کریں, جس کے لیے دعا حضور کے صحابہ کریں, اس کی بخشش کے اندر کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ اس کی بخشش میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہے. پھر آؤ ذرا آگے چلتے ہیں. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کا, حضور کا امتی نہیں تھا, بنی اسرائیل کا تھا, اور یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی,
بارہا 99 بندوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ کتنے بندوں کو؟ 99 بندوں کو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے 99 بندوں کو قتل کیا ہے۔ اور 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد دل میں احساس پیدا ہوا، خیال آیا یار بڑے گناہ کیے، بڑے جرم کیے، آخر موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے، بارگاہ خداوندی میں جواب دے ہونا ہے، جاننا ہے رب العالمین کے دربار میں اور جواب دے ہونا ہے۔ ادھر احساس پیدا ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، دل میں خیال ہے کیوں نہ توبہ کروں، میرا رب بڑا رحیم ہے، رب العالمین میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ 99 بندوں کو قتل کیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا۔ آج ایک چھوٹے سے جانور کو مار دو پھر بھی بندے کو سکون نہیں آتا ہے، بندے کے دل کے اندر ایک کھلبلی مچی رہتی ہے۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جو انسان کو بغیر کسی وجہ کے اگر قتل کرے گا تو ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ میرے آقا حضور کے غلاموں توجہ کیجئے گا، وہ بندہ تھا اگرچہ 99 بندوں کو قتل کیا تھا لیکن اسے احساس تھا۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بڑے سے بڑا جرم بھی کر کے ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا ولی کوئی نہیں، ہم سے بڑا پیر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ 99 بندوں کو قتل کیا ہے، دل میں خیال ہے یار اللہ کے دربار میں معافی مانگو، ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ تھوڑا سا آگے چلا، توبہ کے ارادہ سے، معافی کے ارادہ سے، آگے ایک راہب سے ملاقات ہوگی، اسے کہنے لگا یار بہت بڑا مجرم ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا کیا جرم کیا؟ کہا جی 99 بندوں کا قتل کیا ہے، معافی ملے؟ اس نے کہا نہیں توبہ توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ایک بندے کا قتل معاف نہیں ہوتا، 99 بندے قتل کر کے آ رہے اور معافی چاہتے ہو، توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں معافی نہیں ملے گی، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے جو معاف ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتی، اللہ سے صلح نہیں ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا کر نہیں ہو سکتی، نیزہ نکالا، اس کو بھی قتل کر دیا، راہب کو اس کو بھی قتل کر دیا، پھر 100 پورے ہی ہو جائیں گے، 100 پورے قتل کر دیے، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا گناہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد دل مطمئن نہ ہو، یہ گناہ کی تعریف ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو نا، جو گناہ ہو، آپ گناہ کر کے کبھی بھی سکون حاصل نہیں کریں گے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ آپ کسی کی غیبت کریں گے، چغلی لگائیں گے، کسی کے خلاف الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، کسی کو بے شک تھپڑ ماریں گے، کسی کو بے شک جنگ کر کے نا آپ بظاہر جھگڑا جیت بھی جائیں، لیکن جیتنے کے باوجود بھی اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، نہ حق کسی کو مارا ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے، تو آپ کو کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن گناہ میں سکون نہیں ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں بے سکونی ہے تو پھر اپنے کرتوتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ جو بے سکونی ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں بے سکونی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اب 100 بندوں کا قتل کر دیا لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں ہے، پھر بھی دل میں ہے شاید ہو سکتا ہے رب العالمین بڑا رحیم ہے شاید معاف کر دے۔ اب پھر مزید آگے بڑھا، آگے بڑھو، آگے پہلے تو ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، اب ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی ہے۔ آئے ہیں بولو بابا سے بلند سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں 100 بندوں کو قتل کر کے وہ جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جاتے جاتے ایک اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، اس کے سامنے بھی اپنا مسئلہ پیش کیا، کہنے لگا میں 100 بندوں کو قتل کر کے آ رہا ہوں لیکن بارگاہ خداوندی میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش و نجات کا پروانہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، اللہ والا تھا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ گناہ کر کے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ کے دربار میں رجوع کرے، رب معاف نہ کرے، کیونکہ رب بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ بندہ اس کے دربار میں سچے دل سے لوٹ کے چلا جائے، معافی مانگے، رب العالمین بندے کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ عرض کرتا ہے بندہ خدا پھر بتاؤ نا معافی کیسے ملے گی؟ اس نے کہا اگر معافی چاہتے ہو تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، وہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے دامن میں کچھ اللہ والے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی بستی ہے، بستی کے اندر اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھ جاؤ اور اللہ والوں سے دعا بھی کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، اللہ اپنے ولیوں کے صدقے میں تمہارے ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
جاؤ اللہ کے ولیوں کے دربار کے پاس۔ اب ہوا گیا، وہ بندہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف چلنا شروع ہوا، ابھی چند قدم چلا ہی تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا، زندگی پوری ہو گئی، زندگی کی آخری سانسیں آ گئی، اسرائیل آگے آ کر اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اب 100 بندوں کا قتل کیا ہے، ابھی توبہ کی نہیں ہے، توبہ کے ارادے سے جا رہا ہے، اور جا کدھر ہے؟ اللہ کے ولیوں کے پاس، پیر و مرشد کے پاس جا رہا ہے کہ ان کے دربار میں جا کر معافی مانگوں گا اور سفارش کرواؤں گا، ان سے دعا کرواؤں گا، ہو سکتا ہے توبہ قبول ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب اور میرا رشتہ واپس جڑ جائے۔ اب جا رہا تھا لیکن موت آ گئی۔ اب جو ہی روح پرواز ہوگی نا، رحمت والے فرشتے بھی آگے، عذاب والے فرشتے بھی آگے، رحمت والے فرشتے بھی آگے اور عذاب والے بھی، جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ جنت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، رحمت والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے، سزا اور عذاب والے کہنے لگے ہم لے کے جائیں گے۔ اب ان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، تکرار ہو گیا، آپس میں مناظرہ ہو گیا، بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ دونوں فرشتے بارگاہ خداوندی کے اندر کیس لے کر حاضر ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں جا کر کیس دائر کیا۔ رب العالمین نے فرمایا اچھا فیصلہ میں کرتا ہوں۔ رب العالمین نے ایک تیسرے فرشتے کو مقرر کیا، فرما تم جاؤ، جا کر ساری زمین کی پیمائش کرو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں منزل تھی اس کی آخری، جو ولیوں کا ڈیرا تھا، وہاں تک پوری جگہ کی پیمائش کرو، پھر یہ دیکھو کہ زیادہ سفر اس نے طے کر دیا ہے یا زیادہ باقی ہے۔ اگر زیادہ فاصلہ طے کر کے ولیوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا ہے، منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا ہے، پھر تو اسے رحمت والے فرشتے، جنت والے فرشتے لے کر جائیں گے۔ اور اگر فاصلہ تھوڑا طے کیا ہے، آگے فاصلہ زیادہ ہے، یعنی جو مین مقصد تھا اس مقصد میں ابھی فاصلہ زیادہ، تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے، پھر اسے سزا اور جہنم والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ اب فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی، فرشتہ چلا گیا زمین ناپنے کے لیے۔ میرے آقا حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، بظاہر اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا تھا، آگے فاصلہ زیادہ تھا، لیکن میرا رب نبیوں اور ولیوں کے حوالے سے بڑی حیا فرمانے والا ہے۔ اور چونکہ معاملہ یہاں اللہ کے ولیوں کی عزت کا مسئلہ تھا، معاملہ اللہ کے ولیوں کی عزت کا تھا، تو اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا۔ یہ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے زمین کو حکم دیا، جو زیادہ تھی رب نے فرمایا تو کم ہو جا، جو کم تھی اللہ نے فرمایا تو زیادہ ہو جا، جو فاصلہ طے کیا تھا وہ کم تھا، اللہ نے فرمایا زمین تو پھیل جا، وہ زمین کا رقبہ بڑھ گیا، اور جو آگے مزید تھا وہ اگرچہ زیادہ تھا، رب نے کہا تو سکڑ جا، تو کلوز ہو جا، وہ زمین کلوز ہو گئی۔ جب فرشتہ ناپ تول کے آیا، عرض کرتا یا رب ذوالجلال، اس نے زیادہ فاصلہ طے کر دیا تھا اور تھوڑا فاصلہ بھی باقی تھا۔ رب نے فرمایا پھر فیصلہ یہ ہے کہ سزا اور عذاب والے فرشتے نہیں، اسے رحمت والے اور جنت والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت۔ رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ رب کی رحمت کیا تلاش کرتی ہے؟ بہانے تلاش کرتی ہے۔ رب العالمین کسی کو بھی جہنم کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے کسی کو جہنم کے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے رب العالمین بار بار ہیلے بہانے کرتا ہے، رب العالمین بار بار موقع فراہم کرتا ہے، یار کسی طرح سے میرے محبوب کا یہ امتی جہنم سے بچ جائے۔ اب دیکھیں نا، ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ ایک ماں کو آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ اسے کہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ اپنے بچے کو اپنے سامنے آگ کے اندر ڈال دیں، اللہ کی عزت کی قسم 10 لاکھ کو ٹھوکر مار، 10 لاکھ تو کیا 10 کروڑ بھی ہوں تو بھی ماں ٹھوکر مار دے گی، لیکن اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ یار ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی ہے، جو رب 70 ماؤں سے زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ کے اندر کیسے ڈالنا گوارا کرے گا؟ یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے، یہی راز ہے کہ رب العالمین بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے، چانس دے رہا ہے، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی جمعہ المبارک کی بابرکت ساتوں کی صورت میں، اور کبھی توبہ کی صورت میں اللہ چانس دے رہا ہے، یار کسی طرح سے میرے محبوب کے یہ امتی بخشش و مغفرت مانگ کے یہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ جنہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، دن لاو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کے دلدل کے اندر پھنسے ہیں، دن رات ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی کے اندر یاد خدا سے دور رہ کے ہمارا گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پرواہ کوئی نہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت کوئی نہیں، شرمندگی کوئی نہیں، توبہ کوئی نہیں۔ اللہ بار بار چانس دے رہا ہے، اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین بندے کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اور رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اگر دن میں 70 بار بھی گناہ کرے، 70 بار توبہ کرے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ بار
بار بار کیوں گناہ کرتا ہے؟ اللہ ہر بار بندے کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے، لیکن ہم ہیں، زندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میری ملت کے نوجوان اللہ کے دربار میں گناہوں پر معافی مانگا کریں۔ حضور جیسی عظیم ذات کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن میرے آقا حضور کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، اور ایک روایت کے اندر 100 مرہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں ہر روز بارگاہ خداوندی میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی تو گناہوں سے معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور پھر امام الانبیاء ہے، نبی بھی نہیں امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود اگر 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتے تو ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے؟